کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا حرف جار، اور حرف جار کے بارے میں بہت کچھ جانا بھی تھا کہ کہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے استعمال کرنے سے جملے میں کس طرح کے معنی بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر حرف جو ہوتا ہے وہ اگر اکیلا ہو، تنہا ہو، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ جملے میں مل کر آ رہا ہو تو اس کا کوئی میننگ ہو جاتا ہے، میننگ فل جملے بنا دیتے ہیں۔ تو کل ہم لوگوں نے حرف جار کسے کہتے ہیں یہ سمجھا تھا کہ وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے انہیں حرف جار کہتے ہیں۔ حرف جار کی کچھ قسمیں ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ ایک ہے حرف اضافت۔ حرف اضافت کو انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹیو پارٹیکلز۔ ان لفظوں کو پڑھیے: نسیم کا گھر، اسکول کے بچے، صبا کی کتاب۔ ان لفظوں میں کا، کے، کی ایسے حروف ہیں جو دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ جیسے نسیم کا گھر، یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک نسیم اور ایک گھر۔ اب گھر کس کا ہے؟ تو نسیم کا ہے، تو بیچ میں کا آ کر کے نسیم کا گھر کے ساتھ تعلق بتا رہا کہ یہ جو گھر ہے یہ نسیم کا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے جملے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکول کے بچے، تو بچے کہاں کے ہیں؟ اسکول کے ہیں، تو یہاں پہ جو کے ہے وہ بچے اور اسکول کے درمیان جو تعلق ہے اسے بتا رہا ہے۔ ان لفظوں میں گھر کی نسبت نسیم سے، بچوں کی نسبت اسکول سے، اور کتاب کی نسبت صبا سے ہے۔ ان مثالوں کو غور سے پڑھیے: خالد کا مکان، رضیہ کی گھڑی، کتاب کے اوراق۔ اوپر کی مثالوں کے بارے میں ہم یہ سوالات کر سکتے ہیں: مکان کس کا ہے؟ گھڑی کس کی ہے؟ اوراق کس کے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، تو اگر گھر ہے تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مکان کس کا ہے، گھڑی کس کی ہے، اوراق کس کے ہیں۔ تو ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا؟ خالد، مکان کس کا ہے تو خالد کا، گھڑی کس کی ہے تو رضیہ کی، کتاب کے اوراق کس کے ہیں تو کتاب کے۔ تو خالد، رضیہ اور کتاب کی نسبت جس سے ظاہر کی گئی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جن کی طرف ان کی نسبت ظاہر کی گئی ہے انہیں مضاف کہتے ہیں۔ ان میں مکان، گھڑی اور اوراق مضاف ہیں، یعنی جس چیز کی طرف اضافت کیا جائے، نسبت کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے گھر کی نسبت یا کس کی طرف کہہ رہے ہیں؟ گھر کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ خالد کی طرف۔ تو یہاں پہ جو گھر ہے، مکان ہے، یا گھڑی ہے، یا اوراق ہے، یہ سب مضاف ہے، یعنی ان سارے چیز کو ہم خالد، رضیہ اور کتاب سے نسبت جوڑ رہے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس سے نسبت ظاہر کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، اور جن کی طرف ان کی نسبت ظاہر کی جائے اسے مضاف کہتے ہیں۔ اضافت کے تعلق سے اب کچھ مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں: ابن مریم، زنجیر آہن، بندہ خدا، گوشہ عافیت، بوئے گل۔ ان مثالوں میں حرف اضافت کا، کے، کی استعمال نہیں کیے گئے، ان کے بجائے زیر، حمزہ، یہ سے اضافت کو ظاہر کیا گیا۔ ان ترکیبوں کا اردو میں مطلب ہوگا مریم کا بیٹا، یعنی ابن مریم۔ ابن مریم کا مطلب مریم کا بیٹا، زنجیر آہن مطلب لوہے کی زنجیر، بندہ خدا مطلب خدا کا بندہ، گوشہ عافیت کا مطلب اردو میں کیا ہوگا؟ عافیت کا گوشہ، بو گل، بو کہتے ہیں خوشبو کو، تو گل کی بو،
فارسی قاعدے کے مطابق اضافت کے لیے زیر، حمزہ یہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو میں اضافت کو لفظ کا، کے، کی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اردو میں اضافت کے لیے، کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے کس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو کا، کے اور کی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھ لے کہ فارسی میں کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، کس لفظ کا، کس علامت کا، تو زیر کا، حمزہ کا اور یہ کا۔ اس کے بعد ہے حروف عطف، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کنجکشن۔ ذیل کے خانوں میں، باکس میں دیے گئے جو فقرے ہیں، مثالیں ہیں یا جملے ہیں، ان پہ غور کیجیے۔ جوان اور بوڑھے، جوان اور بوڑھے، آدمی یا انسان، میں کہ وہ، میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا، یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مت جاؤ۔ کہتے ہیں کہ کالم جو الف ہے اس کے جملوں میں دو اسموں اور ضمیروں کو اور یا کے سے جوڑا گیا ہے، اور حصے بے میں اگر آپ دوسرے والے مثالوں کو دیکھو گے جو بے گروپ کے ہیں، دو جملے ہیں جنہیں مگر یا لیکن کے سے جوڑا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں وہ حروف یا لفظ جو دو لفظوں، فقروں، جملوں کو جوڑتا ہے وہ حروف عطف کہلاتا ہے۔ جیسے جوان اور بوڑھے، تو جوان ایک لفظ ہے اور بوڑھا بھی ایک لفظ ہے، دونوں نام ہیں۔ تو یہاں پہ دو لفظوں کو یا دو اسموں کو کیا کر رہا ہے؟ جوڑ رہا ہے۔ کون سا حرف جوڑ رہا ہے؟ اور۔ تو یہاں پہ وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں یا جملوں کو جوڑتا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یا تو دو لفظوں کو جوڑتا ہو یا پھر دو جملوں کو جوڑتا ہو۔ جیسے میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا، تو میں تو وہاں پہنچا یہ بھی ایک جملہ ہے، وہی نہ آیا یہ بھی ایک جملہ ہے۔ تو یہاں پہ دو جملوں کو مگر بیچ میں آ کر جوڑ رہا ہے، تو یہ بھی حروف عطف ہے۔ تو حروف عطف کے بارے میں آپ نے سمجھا کہ دو لفظوں یا دو جملوں کے بیچ میں آ کر جوڑنے کا کام کرتا ہے، اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ بچوں پھر ہم لوگ کل اس کا جو نیکسٹ قسمیں ہیں اس کو پڑھیں گے۔